السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو شعبان کے مبارک مہینے میں جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت جلد رمضان المبارک کا مہینہ ہماری طرف آنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار ہم پر احسانات کیے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ میرے بندو، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ ارے بولو نا، کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، بولو بارش کے قطرات کو کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی جسم کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کسی سے سانس کھینچنے کی طاقت چھین لے یا کسی سے سانس باہر نکالنے کی طاقت چھین لے تو پوچھو کہ کیا عالم ہوتا ہے۔ تو سانس کے آنے جانے کو بولو ہم گننا چاہے تو گن سکتے؟ نہیں گن سکتے۔ الغرض اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے اللہ پاک نے ہم سب کو نوازا ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ دینے والی ذات تو ایک اللہ ہی کی، اور یہ عقیدہ بھی اللہ پاک ہمیں مضبوط کروا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو یہ بات سمجھا دو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دو، اللہ رب العالمین جسے دینا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جس سے چھیننا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو بولو دینے والی ذات تو کس کی؟ یہ صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ دینے والا بھی اللہ ہے، چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔
اللہ جسے عزت دینا چاہے پوری دنیا کی طاقت مل کر بولو اسے ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے، اس لیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی رب العالمین کی ہے۔ تو نعمتیں تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندو نعمتیں تو میں تمہیں دوں گا، لیکن جب میری طرف سے تمہیں کوئی نعمت مل جائے اور نعمت مل جانے کے بعد تم اس نعمت کا شکر ادا کرو گے نعمت کے ملنے پر، اور اس نعمت کی قدر کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا نعمت بڑھتی چلی جائے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ عربی جاننے والے علماء اس کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پیدا کرنے والا اللہ کتنا مہربان، کتنا کریم، کتنا رحیم، فرمایا کہ نعمت ملی اور نعمت کی تم نے قدر کر لی، اور نعمت ملنے پر تم نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مطلب یہ ہے اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں، یہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا ترجمہ ضرور 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 میں تمہاری نعمت کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ آگے فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرتے ہو، میری نعمت تمہیں ملتی ہے اور تم شکر ادا نہیں کرتے ہو، بس آسانی کے ساتھ کہہ دیا ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ حالانکہ اللہ وہاں چاہتے تو کہہ سکتے تھے نہیں عذاب بھی ضرور دوں گا، نہیں، لیکن وہاں نرمی کا معاملہ ہے، اور یہاں بہت تاکید کے ساتھ کہا کہ نعمت ملنے پر علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کے شکریہ کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کی تعریفی کلمات کہیں، کہو الحمدللہ، کہو نا الحمدللہ، اللہ تیرا احسان ہے، ہم اس قابل تو تھے نہیں، تو نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، اس نعمت پر ہم کہیں الحمدللہ، کہو الحمدللہ، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا، کہو الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تو نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، الحمدللہ اللہ تو نے ہمیں نماز کا پابند بنا دیا، الحمدللہ اللہ تو نے اپنے گھر میں ہمیں بلا لیا۔ تو جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو سب سے پہلا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ رب العالمین کے تعریفی کلمات زبان سے کہے جائے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں فلانی نعمت نصیب فرمائی، جس نے ہمیں فلانی نعمت نصیب فرمائی، جس نے ہمیں فلانی نعمت نصیب فرمائی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا حق ادا کیا جائے۔ حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر یہ چشمہ ہے، بولو چشمے کو کہاں لگانا ہے؟ آنکھوں پر لگانا ہے۔ اب یہ کوئی بے وقوفی کرے اور چشمے کو پیروں پر لگائے تو بولو یہ حق ادا ہوگا یا اس نعمت کی ناقدری ہوگی؟ 100% ناقدری ہوگی، اس لیے کہ چشمہ بنا ہے آنکھوں پر لگانے کے لیے۔ اسی طریقے سے گھڑی ہمارے استعمال کے لیے ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو سیدھے ہاتھ میں پہنے کہ الٹے ہاتھ میں پہنے؟ دونوں ہاتھ میں پہن سکتے۔ البتہ علماء یوں کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں ہم اکثر کام، صحیح حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ اچھے کام سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے، ہر کام اچھے کی شروعات سیدھے ہاتھ سے ہونی چاہیے۔ تو سیدھے ہاتھ میں پہنیں گے تو ہمارا مقصد تو دین کے ٹائمنگ کا، نماز کے ٹائمنگ کا، ہمارے اوقات کی ٹائمنگ کا، اور ہم گھڑی بھی اپنی ضرورت اس لیے سمجھتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو، ورنہ کوئی آدمی پیر میں بھی گھڑی پہنے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس پر ظلم ہے، اس نعمت کی ناقدری ہے۔ تو بہرحال میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی تعریفی کلمات کہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کرے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر ہمیں 2025 کا رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا ہے، اب ہمیں یہ تو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے۔ بولو کسی کو معلوم ہے 15ویں شعبان میں ہر ایک کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا؟
آئندہ کس کو رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب ہے، کس کو دیکھنا نصیب نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نہ کرے کبھی ہم رمضان المبارک کے مہینے سے محروم رہ جائے۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو فکر مند فرمایا ہے، ہمیشہ اپنی امت کو یہ بات بتلائی ہے، ہمیشہ اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے، دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی کا چراغ بجھ جائے، کب ہم دنیا سے چلے جائے۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاوے بولو کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو بہرحال مجھے بتلانا یہ ہے کہ نعمت کی قدردانی پر اللہ پاک نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ آپ نے ایک بہت اونچے درجے کے نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین سے باتیں کرتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ رب العالمین سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال نصیب فرمایا، مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت زیادہ عزت نصیب فرمائی، بہت زیادہ عالی شان مقام پر اسے رکھا اور بہت بلندیوں سے اللہ پاک نے اسے مالا مال فرمایا۔ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا اور فرمایا اللہ کے نبی کہاں کا رخ ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جس کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال دیا تھا، بہت زیادہ عزت نصیب فرمائی تھی، بڑے اونچے مقام اور مرتبے پر رکھا تھا، اس نے کہا کہ میرا اللہ کا ایک پیغام اللہ تک پہنچا دو گے، میں ایک پیغام اللہ کو دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام اللہ تک پہنچاؤ گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتلائیے اللہ کے بندے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ، اللہ پاک نے مجھے بہت مال دے دیا ہے، بہت اللہ رب العالمین نے مجھے پیسہ دیا ہے، بہت دولت دی ہے، اب مجھے اللہ سے کسی چیز کی بولو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب میں اس کو زیادہ سنبھال نہیں سکتا۔ حالانکہ حدیث شریف میں یہ لکھا ہے، یہ تو علماء نے واقعہ لکھا، حدیث شریف میں یوں لکھا ہے کہ انسان کا پیٹ بولو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر سکتی نہیں ہے، ایک جنگل بھر کر سونا بھی مل جائے پھر بھی تمنا یہ رہتی ہے کہ دوسرا بھی ملے، دوسرا مل جائے، تمنا یہ رہتی ہے تیسرا بھی ملے، یعنی آدمی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پوری زندگی اسی لیے خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہے، چاہتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی موسیٰ اب میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، اب اپنے اللہ کو کہہ دو کہ بس اتنا بہت ہو گیا میرے لیے، آگے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سن کر آگے نکل گئے۔ آگے ایک اور آدمی سے ملاقات ہو گئی جو بڑا بیچارہ غریب آدمی تھا، جس کے پاس کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں اور بدن چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنا آدھا بدن تو کھلا رکھا ہوا ہے اور آدھا بدن اس نے مٹی سے چھپایا ہوا ہے۔ اب اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا، کہا اللہ کے نبی موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے باتیں کرنے کے لیے۔ تو اس غریب آدمی نے کہا جس کے پاس کچھ نہیں تھا کہ میرا اللہ کو ایک پیغام پہنچا دو گے، میرا اللہ کو ایک پیغام پہنچا دو گے؟ کہا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہ اللہ کو کہہ دو کہ دیکھو میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، میں بدن بھی نہیں چھپا سکتا ہوں، اللہ کچھ نہیں تو مجھے صرف ایک کپڑا تو دے دے تو میں بدن تو چھپا لوں۔ بس یہ دونوں کی باتیں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولو کہاں گئے ہیں؟ کوہ طور پر باتیں کرنے جاتے تھے، اللہ سے کوہ طور پر باتیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے پیغام کو اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلے مالدار آدمی کے پیغام کو رکھا کہ الہ العالمین ایک مالدار آدمی ملا جس کو اللہ نے، جس کو تو نے بہت زیادہ مال نصیب فرمایا ہے، تو نے بہت زیادہ اسے دولت عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی نے مجھے کہا کہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس جتنا ہی اس پر میں خوش ہو چکا ہوں، آگے اب میرے پاس رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے اس بندے کو یہ پیغام سنا دو کہ اب تجھے کچھ نہیں چاہیے تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، اگر شکر ادا نہیں کرے گا تو وہاں ہی
کمائی سے راستے اس کے لیے بند ہو جائیں گے، پھر کچھ ملنے والا اسے نہیں ہے۔ اور دوسرے آدمی کی بات رکھی کہ اللہ ایک ایسا غریب آدمی تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، ارے اس نے تو اپنا آدھا بدن کھلا رکھا تھا، آدھا بدن مٹی سے چھپایا ہوا تھا، اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کو کہہ دو ارے میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہ ہو سکے تو صرف ایک کپڑا بھی مجھے مل جائے تاکہ میں اپنے بدن کو چھپا لوں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ رب العالمین نعمتیں دیتا ہی چلا جائے گا۔ اب دونوں کی پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پہنچائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب بھی ملا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب بھی ملا۔ جواب لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہو رہے بچوں کا شور کم کرواؤ، مسجد میں ہو رہا ہے شور۔ درود شریف پڑھو ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دونوں کے جواب کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے ہیں تو سب سے پہلے مالدار آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ مالدار آدمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ اب تو اللہ کی نعمتیں نہیں چاہتا ہے تو آج سے تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، شکر ادا کرنا بند کر دے گا، شکر ادا نہیں کرے گا، اب تجھے نعمتیں بھی نہیں ملے گی، جتنی نعمتیں تیرے پاس ہے اس پر تو خوش ہے تو اب شکر ادا کرنا بند کر دے۔ تو اس آدمی نے کہہ دیا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے جس رب نے مجھے ہزاروں نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہو، جس رب نے مجھے ہزاروں انعامات مجھ پر کیے ہو اور میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ میں تو ہمیشہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہوں گا، ہمیشہ رب العالمین کو یاد کرتا رہوں گا، ہمیشہ رب العالمین کی تعریف کرتا رہوں گا جس رب نے مجھے ہزاروں نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہو، اس رب کو کیسے بلایا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو تو یہ بات کہہ دی، علماء نے لکھا ہے کہ وہ تو ہمیشہ شکر ادا کرتا رہا، اللہ پاک اس کی نعمتوں کو بڑھاتے چلے گئے، لیکن جب آگے چلے ایک غریب آدمی جس نے پیغام دیا تھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بدن پر کپڑے بھی پورے نہیں تھے، اس نے اپنے آدھے بدن کو مٹی سے چھپایا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین نے تجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تو اللہ سے نعمتیں چاہتا ہے تو شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ اب اس آدمی نے کہہ دیا ارے میں کس بات پر شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، میں کس بات پر شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، ارے میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، آدھا بدن میرا کھلا ہے، آدھا بدن میں نے مٹی سے چھپایا ہوا ہے، تو میں کس بات پر شکر ادا کروں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تیز ہوا چلی اور جتنی مٹی بدن پر چڑھی ہوئی تھی، جتنی مٹی سے بدن چھپا ہوا تھا، وہ ساری کی ساری مٹی کو بھی اللہ پاک نے چھین لیا۔ تو شکر ادا کرنے پر نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری کرنے پر نعمتیں کم ہو جاتی ہے، بلکہ یوں سمجھو چھین لی جاتی ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، شکر گزار بندہ جس کو کوئی چھوٹی سی بھی نعمت مل جائے اور اس نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اپنی زبان سے اللہ کے تعریفی کلمات کہے، اللہ الحمدللہ، اللہ تیرا احسان ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں اس قابل نہیں تھا لیکن تو نے مجھے یہ نعمت نصیب فرمائی، میں اس قابل نہیں تھا لیکن تو نے مجھے مال نصیب فرمایا، میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اتنی عزت پر پہنچوں، میرے اندر یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اس عہدے پر پہنچوں لیکن میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، تو نے فضل فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جس آدمی کے اندر شکر گزاری کی عادت آ جاتی ہے پھر وہ کبھی نعمتوں سے محروم نہیں رہتا ہے، کبھی نعمتوں سے محروم نہیں رہتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مدرسے میں فارسی زبان میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، علماء نے ان کی کتابیں پڑھی، بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت
کیا حال ہے. کبھی کبھی ہم کسی سے حال چال معلوم کرتے ہیں نا کہ بھائی کیا حال ہے, کیسی زندگی گزر رہی ہے, تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست جواب دیا کہ حال تو یہ ہے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت توڑ گئے ہیں. حال تو یہ ہے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت توڑ گئے ہیں, پھر بھی زبان کبھی اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آئی ہے. یعنی زبان پر تو ہمیشہ اللہ کی ناشکری کے کلمات. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا میں غریب تھا, اتنا میں فقیر تھا کہ میرے پیر میں جوتے نہیں تھے, ہمیشہ اس بات کا افسوس رہتا تھا. اللہ نے بہت اونچا مقام دیا, پھر تو ایسی کتابیں لکھی ہے کہ اگر ان کی کتابوں کو کوئی چھوٹی سی کتاب جو عالم کلاس کے پہلے درجے میں پڑھائی جاتی ہے کریمہ, اگر اس پر کوئی عمل کر لے تو علماء جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ایسی باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے غربت کی وجہ سے چلچلاتی دھوپ میں میرے پیر جل رہے تھے, اور اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے کیسا غریب بنایا ہے, کیسا فقیر بنایا ہے کہ میرے پاس پہننے کو جوتے بھی نہیں ہیں. لیکن مسجد کی طرف چلا تو ایک آدمی کی طرف نظر پڑی, اس کے تو دونوں پیر بھی نہیں تھے, دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے. فوراً اللہ کا شکر ادا کر دیا, اللہ تیرا احسان ہے, تیرا کرم ہے, یہ بیچارہ تو پیروں سے بھی محروم ہے, ہاتھوں سے بھی محروم ہے. اس لیے اللہ کی نعمت کی قدردانی کب ہوگی, اللہ کی نعمت کے شکر گزار بندے ہم کب بنیں گے, جب ہم نعمتوں میں اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھیں گے. اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھیں گے تو ضرور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوگی. اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اپنے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ ضرور نصیب فرمایا ہے. یہ مال کا مل جانا اور یہ غریب بن جانا یہ کوئی اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی بولو کوئی نشانی نہیں ہے. اصل پتہ تو وہاں چلے گا کہ ہم کہاں کون سی لسٹ میں ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے, دنیا میں کسی کی حالت کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا نہیں ہے. یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. دنیا میں تو کوئی آدمی کتنا بھی خوش ہے, بڑے بنگلے میں رہتا ہے, بڑے مکان میں رہتا ہے, بڑی عزتوں کے ساتھ اس کا مقام ہے, مرتبہ ہے, لیکن کل قیامت میں دیکھا جائے گا کہ وہ جنت والے لوگوں میں ہے یا اللہ حفاظت فرمائے جہنمی لوگوں کی صفوں میں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف میں اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے, اللہ کو راضی کرنے والے, اللہ کو ناراض کرنے والے, حلال کھانے والے, حرام کھانے والے, لوگوں میں محبتیں پھیلانے والے, لوگوں میں نفرتیں ڈالنے والے, ارے سودی لین دین کرنے والے, سودی لین دین سے بچنے والے. اگرچہ دنیا کی زندگی میں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ایک ہی محلے میں رہتے ہیں, ایک ہی شہر میں رہتے ہیں, لیکن کل قیامت میں مجرمین کو نیک لوگوں کے درمیان میں کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. دنیا کی زندگی تو 2 دن کی ہے, ہم مسافر ہیں. اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں بولو اللہ سے راضی رہنا چاہیے. تو بہت جلدی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. میں نے آج شکر گزاری کا یہ مضمون اس لیے ذکر کیا ہے کہ رمضان بھی بولو کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اگر ہم 2025 کے رمضان کی قدر کریں گے, امید اللہ پاک ہمیں 2026 کا رمضان بھی نصیب فرمائیں گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ, لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب ہی یہی ہے, نعمتیں کم نہیں ہوگی, بڑھتی چلی جائے گی. اور اللہ حفاظت فرمائے, اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے, یہ تو حفاظت فرمائے کہ ہم رمضان دیکھ ہی نہ سکے, لیکن اللہ نے ابھی ہمیں 2025 کا رمضان دے دیا ہے اور یہ ہماری مقدر کا آخری رمضان ہے, آخری رمضان ہے اور ہم دنیا سے چلے گئے. آئندہ رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوا, لیکن رمضان کی قدر کر لی ہے تو یقین اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیں گے اور ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیں گے. تو بہت جلدی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لینا چاہیے, زندگی کی قدر کر لینی چاہیے. لوگ بہت سی مرتبہ رمضان کا
مہینہ آتا ہے تو یہ باتیں اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مہمان ہے، آیا تھا چلا گیا۔ بولو، مہمان ہے، آیا پھر چلا بھی جائے گا، اور جب جاتا ہے تب بھی کہتے ہیں کہ مہمان آیا تھا چلا۔ ارے رمضان کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان ہم ہیں۔ رمضان کا مہینہ قیامت تک آتا رہے گا، اور آئندہ رمضان میں بولو ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عید ہم جانتے ہیں، لفظ عید علماء جانتے ہیں عید کو عید کیوں کہتے ہیں۔ عید کے معنی بار بار لوٹنے کے ہیں، عید کے معنی بار بار لوٹ کر واپس آنے کے ہیں۔ عید تو بار بار لوٹ کر واپس آئے گی، لیکن آئندہ ہمارے رہنے کی بولو کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، اس لیے زندگی کی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ذکر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کے آخری دن ہوتے تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور صحابہ کرام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھلاتے تھے، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہو، اذان وقت پر ہو جائے گی، اب ٹینشن نہ لو، ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، زوال کے وقتوں کو دیکھا نہیں جاتا اور اذان فوراً دینا شروع کر دیتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اذان کا وقت کون سا ہے۔ تو 2 منٹ اللہ کا نماز وقت پر ہونے والی ہے، کیا ٹینشن ہے بھئی، ہم کو کوئی ٹرین پکڑنی ہے، کوئی گاڑی پکڑنی ہے، بس بار بار گھڑی دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آئے ہو تو اللہ کی محبت میں بیٹھو، اللہم سلمنی لی رمضان، اے اللہ تو رمضان کے لیے مجھے سلامت رکھ، کوئی بیماری مت دے دینا، کوئی تکلیف مت دے دینا جس کی وجہ سے میں رمضان کے روزے نہ رکھ سکوں، تراویح نہ پڑھ سکوں۔ وسلم رمضان علی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ملے اور میں ناقدری میں گزار دوں۔ وتسلمہ منی متقبلا، اور ہوں تو میں کمزور لیکن اللہ تو قبول کرنے والا ہے، جتنی بھی تو نیکی کی توفیق دے دے اللہ اسے قبول فرما لینا۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارنا مقدر فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی